اسی پر ہم متواتر کچھ دنوں سے عرض کرتے آ رہے ہیں. تھوڑی بہت بات رہ گئی، وہ یہ ہے، کل تو تفصیل سے بتایا اولو الابصار کون ہوتے ہیں. دو قسم کے دل والے کل بتایا تھا جی. ان کے لیے عبرت ہے قرآن کے قصص میں، قرآن کے امثالہ میں، قرآن کے وعید میں، قرآن کے وعدوں میں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ہر ایک کے لیے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. آگے ان فی ذلک ہے اس میں واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس سلسلے میں عبرت لینے کا محل، لینے کی چیز موت ہے، جس کے بارے میں ہم بات کرتے آ رہے ہیں. کل جاتے جاتے علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کو بتایا، شاید سب نے لکھ نہیں سکا ہوگا، پہلے وہ بتا دیتے ہیں. مرادر منزلی جانا چه امن عیش چشم دارم، جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ہے. فرماتے ہیں امن و عیش، آرام و راحت دوست احباب سے لے کر، دوست احباب کے ساتھ لے کر رہتے ہوئے مجھے دل کیسے لگے گا، خوشی کیسے آئے گی؟ کیوں؟ جرس فریاد امیدارت، گھنٹی فریاد کر رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے. کبر بندید محمل ہا، کہ بوجھ سامان اونٹوں کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، چلنے کے لیے سامان رکھ دیا گیا، بس مسافر آ جا چلتا ہو جا. جب تمام سامان اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور گھنٹی لگ بھی رہی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ایسی حالت میں کتنی بھی امن سے رہوں، کتنی بھی خوش حالت میں رہو، کتنی بھی دوست احباب سے رہوں، کیا امن عائش، کیا امن ہے، کیا عائش ہے. تو جرس فریاد امیدارت، جرس جو فریاد کر رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، در حقیقت یہ موت کی طرف سے اعلان ہے. روزانہ موت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں آنے والی ہوں، تم تیار رہو، آنے والی ہوں تیار رہو، آنے والی ہوں تیار رہو. ملک الموت آ کر گھروں میں فرض دیکھتا رہتا، کس کی عمر کس حد تک ہو گئی، کس کو کس وقت لینا ہے. ہر گھر کا دورہ کرتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار پر ایک دفعہ یہ ملک الموت انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اور بادشاہ کو معلوم تھا یا سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا اور کسی کو نہیں تھا. وہ ایک اسی بیٹھنے والوں کی طرف گور کر دیکھ رہا. جب زیادہ اہتمام سے دیکھا اور دیکھتے ہی فوراً
نکل گیا. جب نکل گیا جس کی طرف دیکھا تھا اس کے دل گھبرا رہا. اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت مجھے اچھا نہیں لگ رہا, فلاں جزیرہ میں ہوا پوری کے لیے جانے کو دل چاہ رہا ہے, شاید وہاں میرا دل لگے. تو اب اگر ہوا کو حکم دے مجھے وہاں لے جائے گا. تو بادشاہ نے ان کی دلداری کے لیے ہوا کو حکم دیا. ہوا نے لے جا کر اس جزیرے میں اتار دیا. تو کہتے ہیں اس جزیرے میں اترنا تھا, اسی وقت اترنے کے بعد فوراً ملک الموت آیا, ناک دبایا, روح قبض کر لیا. دوسری مرتبہ جب ملک الموت آیا انسانی شکل میں بادشاہ کے دربار میں, تو بادشاہ نے کہا تھا بھائی تم فلاں کی طرف غور کر کے کیوں دیکھا تھا؟ اس کا دل گھبرا رہا ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا فلاں جزیرہ میں مجھے بھیج دو, شاید میرے لیے دلداری کا اور دلی کا تفریح کا سبب بنے. تو جبرائیل ملک الموت نے کہا کہ اس وجہ سے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اس آدمی کی روح قبض فلاں جزیرے میں کرو, فلاں جزیرے میں اس کی روح قبض کرو, یہ اعلان آیا. تو میں یہ فکر کر رہا تھا میں تو فرشتہ ہوں, آن کے آن میں وہاں پہنچ سکتا ہوں, لیکن یہ بنی آدم ہے کیسے جا سکے گا وہاں. لیکن پھر بھی میں تعمیل حکم کے لیے اللہ کے حکم میں عدولی نہ ہو جا تو فوراً چلا گیا. لیکن جب میں گیا وہاں فوراً یہ بھی وہاں موجود تھا. اس کو ذکر کرنے کے بعد آقابین نے فرمایا کہ موت کی کوئی حالت کوئی وقت متعین نہیں, ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, ہر وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے مراقبہ موت کو بزرگوں نے جاری کیا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے تھوڑا سا موت کو سوچے اور پھر پلا ذکر کر. پھر پلا کہا تھا نا 3 کلمہ, اس کو کہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بخاری میں آتا ہے کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نحلہ. ہر آدمی عائشہ آرام سے صبح کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں میں, حالانکہ موت اس کے قریب ہو چکی ہے, اس کے جوتا سے زیادہ قریب. جیسے جوتا انسان کے قریب رہتا ہے ہر وقت, پتہ نہیں کس وقت اٹھنا پڑے تو جوتا کو دور نہیں رکھتا, جیسے جوتا انسان کے قریب رہتا ہے تو موت بھی اس سے زیادہ قریب ہے. کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. پنجابی میں اکابر نے ایک شعر کہا ہے, اردو پنجابی ملا جلا, اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ عبرت لینا چاہیے, پتہ نہیں کب موت آ جائے. وہ یہ ہے رنگا لے ریچزی گندا لے ریسی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. یا موت کو کہتے ہیں, محبوب کو کہتے ہیں. رنگا لے ریچزی گندا لے ریسی, خوش عائش میں رہو بہت زیادہ یا پریشان حال میں رہو بہت زیادہ. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, ہر حال میں وہ موت تم کو بلانے کے لیے تیار ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت تم کو بلا لے. کیا کیا کرے گی گڑی کی گڑی, تو رہ جائے گی ریچھ کھڑی کی کھڑی. تو اس وقت جب موت تیرے سر پر آ جائے گی تو
تمہارے گھنٹہ ہی باقی نہیں رہا تو کیا کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لہذا جو کرنا ہے پہلے کر لو، ورنہ اس وقت تم ایسی تعجب کے ساتھ دیکھتے رہو گے اور روح تمہاری قبض کر ہی جائے گی. اس دن بھی کہا تھا وہ حرص کے بارے، ہوس کے بارے میں، ہوس کے بارے میں کچھ اشعار کہا تھا نا. کیا پہلے والے شعر بتاؤ. کل لفظ ہے، کل ہے نا. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روح سے اور کیا سرزمین طوس ہے. گر میسر ہو تو کیا کہیے عشرت سے زندگی، اس طرف آواز طبل اس طرف صدائے کوس ہے. سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے، چل دیکھا ہوں تو جو قید آز کا محبوس ہے. لے گئی ایک بارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو تورا مایوس ہے. مرقدی 2-3 دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. پوچھ تو ان سے جاو حشرت جاو حشمت کے، پوچھ تو ان سے جاو حشرت دنیا سے. آج کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت افسوس ہے، کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت افسوس ہے. دل میں ایک دن ہوس خیال آیا کہ فلاں جگہ سفر کرو، فلاں ملازمت اختیار کرو، فلاں جگہ جاؤ، انشاءاللہ عائشہ آرام سے کام بنے گا. لیکن یہ دل میں خیال آتے ہی عبرت نے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا موت کی عبرت، عبرت نے یہ بولی جا آؤ میں چوتے ایک تماشا دیکھا تھا. یوں کہہ کر عبرت نے مجھے قبرستان لے گیا جہاں ویران پڑا ہوا ہے. اور بہت اہم 3 قبر دکھائی. ایک سکندر بادشاہ کا ہے، ایک دارا بادشاہ کا ہے، ایک کیکاؤس بادشاہ کا. کیکاؤس بھی ایک بہت بڑا مشہور بادشاہ گزرے ہیں. پھر کہنے لگا پوچھ تو ان سے جاو حشمت دنیا سے. آج ان کی حشمت دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تو ایسے لوگوں سے تھوڑا سا آج پوچھ لو کہ کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت افسوس ہے. آج ان کے پاس افسوس از حسرت کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. روایت میں یہ بات آئی ہے قبر روزانہ آواز لگاتی ہے. فرشتہ روزانہ اہل قبر سے پوچھتے ہیں کیا تم کو دنیا کے مامضہ زمانے کے چیزوں میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی حسرت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں حسرت نہیں، البتہ فرصت کے دن، فرصت کے اوقات ہمیں ملے تھے، اس سے ہم نے آخرت کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا. آج جنہوں نے کام کیا ان کے رفع درجات دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے اور اپنے غفلت کے دن یاد آتا ہے. لہذا جو وقت ہمیں ملا تھا اس میں ہم نے کام کیوں نہیں کیا، اسی گھڑی انہی اوقات کے بارے میں کچھ حسرت اور افسوس ہے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں. کسی چیز کے بارے میں حسرت افسوس. اس لیے اکابر نے فرمایا رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت. موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے. جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے
تو کہتی ہے یہ قضا، جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے تو کہتی ہے یہ قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، ذرا دھیان رہے۔ تو دھیان پیدا کرنا انسان کی ذمہ داری میں ہے، تاکہ اس کے ذہن نہ بھٹکے دنیا کے ہوس کی طرف۔ جب موت سامنے ملاحظہ رہے گا تو ادھر ادھر کی طرف اس کا ذہن زیادہ بھٹکے گا نہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ورنہ پھر بھٹک جائے گا صحیح راستے سے تو پھر نہ دنیا ملے گی نہ آخرت۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اس لیے پہلے سے اکابر نے فرمایا خالی اوقات میں عادت بنا لینا چاہیے کہ سوتے سے پہلے تھوڑا سا مراقبہ موت کا ذرا حالات انسان سوچتا رہے، کیسے تھے آپ، کیسے ہو گئے، کچھ نام و نشان نہیں، اتنے مشہور آدمی تھے، وہ نافرمانوں میں ہو یا فرمان برداروں میں ہو، نہ یا اچھا ہو یا برا ہو، کوئی نہ نہیں رہا نہ کوئی رہے گا، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، بالخصوص جب کہ سونے کے لیے اپنے بستر پر چلا جائے۔ بستر بھی ایک طرح خبر ہے، اور آرام کرنا، سو جانا، یہ بھی ایک طرح موت ہے۔ موت بڑا بھائی ہے، سو جانا چھوٹا بھائی ہے، دونوں کے اندر قدر مشترک اپنے غیر اختیاری فعل، سمجھا؟ موت میں بھی انسان کا اختیار نہیں چلتا اور سونے میں بھی انسان کا اختیار نہیں چلتا، کتنی بھی ضد کرے اور نہ سوئے، انسان سوئے بغیر رہ سکے گا؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، یا اللہ تو سوتا؟ کوئی طور پر جب گیا اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو اس سے باتیں کی، پھر ایک سوال یہ بھی کیا، اب سوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہ تھوڑا سا بڑا شیشہ دیا اور کہا ہے موسیٰ یہ لے جاؤ، کل اسی طرح صحیح ثابت لے آنا، مگر یہ کسی جگہ رکھنا نہیں۔ اب دیا وہ عذاب بن گیا، کسی جگہ نہ رکھنے کے لیے فرمایا، اور رکھے گا کیسے؟ لے آیا، جیسے گھر میں آ کر آپ وہ اٹھا کر رکھا، جب بھی جاتا ہے اپنے گود میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور رات جب ہو گئی بڑے اہتمام سے رکھا تاکہ کل صحیح ثابت لے جا سکے اللہ کے فرمان کے مطابق۔ لیکن کب تک انسان ہے، وہ بیدار رہا، اہتمام کرتا رہا، اچانک اونگ آ گئی، اونگتے ہی ہاتھ سے وہ شیشہ چھوڑ گیا، نکل گیا اور زمین پہ گر گیا چورا۔ رات کو تو سویا بھی نہیں، توڑنے کے بعد شرمندگی کیا جواب دیں گے، سونے کی نوبت نہیں آئی۔ کل دوبارہ جب گیا وقت مقررہ میں، اللہ تعالیٰ نے پہلے دفعہ سوال کیا میرا شیشہ کہاں؟ حقیقت حال بتا دیا، یا اللہ بڑے اہتمام کیا تھا نہ سونے کا، لیکن بیٹھے بیٹھے یا کھاڑے اونگ آ گئی، جس کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ ریزہ ہو گیا، آپ کے دربار میں لانے کے قابل نہیں رہا۔ تو کہا موسیٰ یہ میرے تیرے سوال کا جواب تھا، تم نے مجھے کہا تھا آج سوتے بھی ہیں یا نہیں، یہ جواب دیا عملی طور پر۔ دیکھو میں سوؤں تو آسمان گر کر زمین پر چورا ہو جائے گا۔ اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی روکتا ہے آسمان زمین کو ایک دوسرے پر گرنے سے۔
وَلِئِنْ زَالَتَ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ غَيْرِ، ضرور غیر کر تباہ برباد ہو جاتا اللہ کے علاوہ کوئی ان کو انصاف کرتا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی فرد بشر انصاف کرتا، روک رکھتا، ضرور جو ضرور ایک دوسرے پر لگ کر گر کر تباہ برباد ہو جاتا. تو انسان میں اختیار نہیں ہوتا موت میں، ایسی طرح اختیار نہیں سونے میں نہ سونے میں. کتنی ضد کرے اوگ نہ اوگ آئے گی، گر کر جسم گر جائے گا زمین پر غیر اختیاری طرح. اس اعتبار سے یہ موت نیند ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ بڑا بھائی، یہ چھوٹا بھائی. ای برادر منتورا از زندگی دادم نشان، خوابرا مرغے سبکتا مرغیرا خوابے گرا. ای برادر منتورا از زندگی دادم نشان. اے میرے بھائیو، میں زندگی سے ایک عبرت کی بات کہہ رہا ہوں، سن لو. فارسی والا کہتا ہے اے برادر، اے میرے بھائیو، منتورا از زندگی، میں تجھے اپنی زندگی سے دادم نشان، ایک عبرت کی نشانی دے رہا ہوں. اس کو سن. کیا؟ نیند کو چھوٹا بھائی سمجھو اور موت کو بڑا بھائی سمجھو. خوابرا مرغے سبکدا مرغیرا خوابے گرا. دونوں. اس لیے آقا نے فرمایا جب چھوٹے بھائی کے پاس جا رہے ہو اور مصنوعی قبر کے پاس جا رہے ہو بستر، اسے ترپلا استعمال کرو. کیا استعمال کرو؟ ترپلا استعمال کرنے کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے، اب تھوڑا سا موت کا خیال رکھو. جب آ جائے گا کیا حال ہوگا؟ سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا. جب چل پڑے گا بنجارا. اردو میں ایک مقولہ مشہور ہے، سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. بنجارا کہتے گھر سے کچرا اٹھانے والا. گھر میں جوتا ہے، بالٹی ہے، ایسی کچرا پڑا ہوا ہے، وہ دے دو تھوڑا سا پیسے ملے گا. آتے ہیں نا 2-3 دنوں کے بعد ایک آدمی گھر میں آ کر دوڑا وہ سامان لاد کر چلا جاتا ہے. اسی طرح تمہاری عمر اور تمہاری زندگی اٹھا کر لے جانے والا جو موت ملک الموت ہے، جب وہ زندگی لے جائے گا تم ایسے پڑا رہ جاؤ گے زمین میں. کوئی تجھے پوچھے گا نہیں. جو آہنگ رفتن کنت پا جانے پا بوستا ہے نا، بوستا یہاں سے گلستہ بوستا میں ہے یہ. جو اہم گرفتن کنت چارے پا چبر مرد چبر تخت مردن چبر روی خواہ. چبر تخت مردن چبر روی خواہ. جب موت آ کر گلا دبا دے گا اور تمہارا یہ لاش، تمہارا یہ جسم مٹی میں پڑا رہے یا تخت پر، سنہری تخت پر پڑا رہے، برابر ہے. اس سے تجھے کچھ فائدہ زندگی کا حاصل نہیں ہوگا. اگر ہوگا زندگی میں پہلے اگر کچھ اسے عبرت حاصل کیا، اپنے اعمال کو درست کیا، گناہوں سے توبہ استغفار کرتا رہا، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. یہ مراقبہ موت اور یہ ترپلا استعمال کرنے سے روز کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. کیونکہ پہلے گناہ کا اقرار ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ میں اب کا اقراری مجرم ہو. بندے نے اپنے جرم کا اقرار کیا. اور دوسرا جملہ تمام جرم کو معاف فرما، معافی درخواست کی اللہ تعالیٰ. اور تیسرا جملہ جب تک زندگی باقی ہو میری تمام گناہوں سے حفاظت فرما. جب تک کہ میری زندگی باقی ہو یا اللہ ظاہری باطنی گناہوں سے مجھے حفاظت فرما. مستقبل کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے حق فرما. جیسے گناہ تو خود معاف ہو جن میں جو کیا تھا، اس سے دین کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. نامہ عمل سیاہ ہو کر بھرا نہیں رہتا.
جو کچھ ہو گیا تھا چھوٹے موٹے تمام گناہ آ جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر ہفتہ میں ایک دن ہوتا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے جس سے توبہ کیا یا جس کو معاف کر دینا ہو محو اس بات کردہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ دیکھا، جس کو رکھنا ہے گناہ کو باقی رکھتے ہیں، جو محو کرنا کر لیتا ہے ام الکتاب میں یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عارضی صحیفے میں فرشتہ لکھنے کے بعد کاٹ چھان کر کے صاف شفاف بات ام الکتاب لوح محفوظ میں ڈال دیتا ہے، لوح محفوظ میں ڈال دیتا ہے۔ ڈالے جانے سے پہلے جب تک کہ فرشتے کے صحیفے میں ہے محو اس بات کا امکان ہے، تو اللہ کے نیک بندوں نے فرمایا کچھ عادت بنا دو، اسی وقت محو اس بات کا، استغفار کا، گناہ کے معافی کا، اپنے جرم کے اقرار کا، اپنے مالک سے کچھ وعدہ عہد کر لو، پھر بسم اللہ کہہ کر اللہم بسم کا اموت و احیا کہہ کر لیٹ جاؤ، اپنے جسم کو ڈال دو قبر۔ اللہم بسم کا اموت یا اللہ تیرے نام پر زندگی گزارنا ہے، مرنا، اور یہی کلمہ ہے قریب قریب جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے کیا پڑھا جاتا بتاؤ؟ بسم اللہ والا ملت ہے رسول اللہ۔ اموت و احیا اس میں کے دونوں احتمال ہے، وہاں تو احتمال ایک ہے، اسے اللہ کے دین اسلام کی ملت پر رکھا جا رہا ہے۔ یہ آدمی سچا دیندار تھا، اسی دین اسلام پر اس کو رکھا جا رہا ہے۔ اسی کے مترادف کلمہ اللہم بسم کا اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے میں میرے زندگی، تیرے نام سے میری مردگی، اللہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس لیے لیٹ جانے کے بعد پھر اللہم بسم کا وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام پر میں نے اپنا پہلو رکھ دیا بستر پہ، اللہم بسم کا وضعت جنبی وبک ارفعہ، آج تیری توفیق سے میں اٹھا سکتا ہوں، اپنے کے اندر کوئی اختیار نہیں۔ آج اللہ ان امسکتہا، اے اللہ میرے روح کو اس سوتے ہوئے میں اگر روک لیا، فاغفر لہا وارحم، مغفرت فرمانا اور رحم سے پیش آنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور دوسرا دفعہ اگر آپ کی مرضی ہو گئی مجھے زندگی دینے کے لیے، روح کو چھوڑ دیا، فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، نیک بندوں کی جیسے آپ حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے، میری بھی اسی طرح حفاظت کر لے۔ اور بھی دعا سونے کے بعد پڑھنے، مختصر سے یہ دعا ہے، اللہم بسم کا وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتہا فاغفر لہا وارحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ جو موت اور حیات سے ملنے جلنے کلمات والی یہ دعا ہے، تو یہ انسان پڑھے اور زیادہ بات کسی سے غیر ضروری دربت نہ کرے، سو جا سو جا سو جا۔ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ دعا کرنا، میں بڑے اہتمام سے سوتا ہوں لیکن تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو میں نے کہا جب بھی آنکھ کھولے اٹھ جانا۔ آنکھ ایک دفعہ تو ضرور کھولے گا، یعنی مردہ بول کر مسلسل خراٹا لے کر رہے ہو، کسی وقت کسی وجہ سے تو آنکھ کھولے گی، وہ نہ بھی اٹھو، پیشاب کا تقاضا ہے یا کوئی اور ہو گیا یا نیند کا ایک حصہ عبور ہو گیا، اب دوسرے حصے میں جانے میں درمیان میں اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دیتا ہے، کھولے فوراً۔ یہ اندیشے میں امکان امید پہ نہ رہو وہ دوبارہ آنکھ کھولے گی اٹھ جاؤں گا، نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ۔ جب تو نہیں اٹھ سکتا وقت مقررہ پر، تیرے لیے یہ حکم ہے جب بھی آنکھ کھولے اٹھ جاؤ، اور 2 بھی بج گیا 1 بھی بج گیا، اٹھ کر جو کرنا ہے کر لو، جتنا کر سکو۔ کرتے کرتے نیند زیادہ آ رہی، آدھے کر کے پھر سو جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے کافی۔
اسی طرح نفس کو پکڑنا پڑتا ہے، نیک کام پر لانا پڑتا ہے، پھر جا کر نفس اور انسان کا تھوڑی بہت عادت بن جاتی ہے، اچھی عادت کا، ورنہ نہیں بنتا۔ پوری زندگی گزارو گے، جب نہیں بنو گے نہیں بنے گا، پوری زندگی گزارو گے 60 سال 70 سال نہیں بنو گے میرے عزیزو، نہیں بنے گا۔ یہ بنانے سے بنتا ہے، یہ بنانے سے بنتا ہے۔ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاء ان تفتنه ينفتن۔ نفس جو ہے دودھ پینے والے بچوں کی طرح ہے، جب چھڑاؤ گے نہیں زبردستی تو 3 سال کے بعد جو دودھ پینا حرام ہے اس وقت بھی ماں کے چھاتی پر چڑھ کر دودھ پینے کی کوشش کرے گا۔ زبردستی کڑوی چیز ماں کے چھاتی پر رکھ کر دودھ چھڑانا پڑتا ہے۔ بچہ روئے گا، منہ بنائے گا، تکلیف کرے گا، کھانا نہیں کھائے گا، بخار چڑھے گا، سب کچھ کرے، دودھ نہیں دوں گی۔ جو اگر اہتمام کرے گا تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے اور دودھ پینے کی عادت چھوڑ جاتی ہے۔ النفس كالطفل، نفس بھی انسان کے دودھ پینے والے بچے کی طرح، ان تهمله جب چھوڑتے رہو گے، شب على حب الرضا جوان ہو جائے گا دودھ پینے کی محبت پر، مگر ان تفتنه ينفتن ہاں چھوڑا لو گے کیسی طرح چھوٹ جائے گا، چھوڑا لو گے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے یہی ابتدائی زندگی میں عادت بنا لینا چاہیے۔ شیطان بعض دفعہ دھوکہ دیتا ہے، پڑھ کر فارغ ہو جا پھر عادت بنا لے، خاک کو عادت بنے گی اس وقت۔ شیطان تو چاہتا ہے کسی نہ مرحلے سے تم کو گزار کر عادت بڑھنے نہ دے۔ اس وقت کہے گا بھائی شادی کر لو پھر عادت بنائیں گے، شادی جب وجہ کہتے بچہ پیدا ہو جائے تو عادت بنائیں گے، پھر بچہ کو تعلیم دیں گے، جب بچہ علم نہیں پڑے گا تو عادت اچھی کرے گی۔ تھوڑی ہو گئی یہ بات، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک نہ ایک بہانہ شیطان تمہارے سامنے لاتا رہے گا۔ ایک کتاب ہے اکابر کا ہیلا بہانہ، تم کو پہلے بھی کہا تھا، یا کس کو کہا تھا؟ فرحت کو کہا تھا۔ فرحت ہے ایک رسالہ ہے کیا؟ ہیلا بہانے، ہیلے بہانے، ہیلے بہانے، ہیلے بہانے شیطان کے۔ دیکھو اکابر نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ یہ رسالہ حیث ما وجدتموہ فخذوہ، جہاں بھی ملے وہاں سے لے لو۔ کیا نام؟ ہیلے بہانے۔ زیادہ نہیں، تعلیم سے اس سے اول کے بعد اتنے مختصر سی ہے، 40 روپیہ ہوگا یا 70 روپیہ یا 150 روپیہ، بہرحال مکتبہ والے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ بزرگوں سے پیٹ پالنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ تلبیس ابلیس کا ترجمہ ہے؟ تلبیس ابلیس کا ترجمہ ہے؟ نہیں، وہ الگ یہ منا ہے شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیسے ہی بہانے کے انسان کو دور پھینکتا ہے شیطان، ایک ایک بہانے اکابر نے چھپے۔ ہو سکتا ہے تلبیس ابلیس میں بھی یہ بات ہو، لیکن یہ ان کا نہیں۔ اسی لیے بھائی آج آپ بڑے اہتمام سے عرض کر رہے ہیں، 2-4 دن سے تھوڑا سا موت کے بارے میں سوچا کرو۔ یہ حدیث میں بھی اس کا حکم، قرآن میں بھی اس کا حکم، قرآن میں بھی اس کا حکم۔ واللہ یتوفی الانفس حین موتہا، دیکھو اللہ فرماتا، اللہ وفات دیتا ہے بندہ کو موت کے وقت۔ واللتی لم تمت، جو مرتا نہیں سوتا ہے اس کو بھی موت دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت، جو نہیں مرتا سوتا اس کو بھی موت دیتا ہے۔ اسی لیے یہ موت کے وقت یا سوتے وقت موت کا دھیان رکھنا یہ بہت بڑا لازم ہے۔ یا رب، کسی نے کہا یا رب جب ہو دنیا سے رخصت غلام تیرا، کیا کہا؟ یا رب
جب ہو رخصت دنیا سے غلام تیرا، دل میں ہو دھیان تیرا، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں ہو دھیان تیرا، لب پہ ہو نام تیرا۔ یا رب جب دنیا سے رخصت ہو غلام تیرا، دل میں ہو دھیان تیرا، لب پہ ہو نام تیرا۔ جب تک قلب رہے پہلو میں اور تن میں جان رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیرا دھیان رہے۔ جب تک قلب رہے پہلو میں اور تن میں جان رہے، دل میں تیرا دھیان رہے، لب پہ تیرا نام رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیرا دھیان رہے۔ یہ صفت انسان کو پیدا اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنے سے مفت میں عاجزو نہیں ہوتا، جب کچھ تھوڑی بہت ہو جائے گا، اور بعد کے زندگی میں اگر نہ بھی کر سکا اللہ تعالیٰ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ تو نقصان کیا ہے؟ بنا لو ابھی۔ اللہ تعالیٰ سے کہو اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، سن میرے نالے، سن میرے نالے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، سن میرے نالے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔